अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड पे मौज़म फ़खर में खुश आमदीद। इमरान खान का खेल ख़त्म और इसकी ठोस वजूहात हैं। आपको 10 ऐसी ठोस वजूहात बता सकता हूं जो इस बात को साबित करेंगी कि गेम इज़ ओवर, और इससे बढ़कर कुछ नहीं। इस पर बात करने से पहले आपको एक माजी का एक छोटी सी एक बात बताऊंगा जो एक हकीकी पॉलिटिकल वर्कर की तरफ से नेशनल असम्बली में की गई। जो हैं साद रफ़ीक साहब, आज से कुछ अर्सा पहले उन्होंने कौमी असम्बली के अंदर ख़िताब किया और ख़िताब के अंदर उनका ये कहना था कि वो वक्त दूर नहीं जब आप वज़ारत उज़्मा लेकर प्लेट में फिरेंगे लेकिन इसे लेने वाला नहीं मिलेगा। आप कंबल से जान छुड़ा लेंगे लेकिन कंबल आपको नहीं छोड़ेगा। अगर हम गौर करें तो आज ऐसी ही सिचुएशन हमारे मुल्क में नज़र आ रही है। कंबल नहीं छोड़ा, लोग तो कंबल से जान छुड़ाना चाह रहे हैं, उससे कहते हैं दूर हट जा, लेकिन कंबल कहता है नहीं भाई नहीं, अब आपको नहीं छोड़ना। सूरत हाल बिल्कुल वैसी है। इस पर बात करूँगा, लेकिन इससे पहले बात करेंगे मरियम नवाज़ साहिबा की। मरियम नवाज़ साहिबा आज फैसलाबाद धोबी घाट जलसा और अवाम का जम्मे गफ़ीर, और वहाँ पर मरियम साहिबा का जलाल, और उससे पहले मरियम साहिबा की लाहौर में जो साफ़ियों से गुफ्तगू थी वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस मुलाकात, इस जो मीडिया टॉक है, इसके अंदर उन्होंने बहुत सारे अहम नकात पर बात की, बहुत सारे अहम इशारे दिए, और ख़ास तौर पर उनकी गोलाबारी थी वो आज होने वाले उन फैसलों पर थी जिनके नतीजे में पाकिस्तान के अवाम पर महंगाई का इतना ज़ोरदार बम गिराया गया जिसकी इंतहा नहीं, और उसके साथ साथ बिजली के ऐसे झटके दिए गए कि जिसका बोझ अवाम के लिए उठा पाना कोई इतना ज़्यादा आसान काम नहीं है। मरियम नवाज़ साहब का कहना था कि पेट्रोल की कीमत में इजाफा अवाम पर बिजली बनकर गिरा। हर किसी के पास ATM और किचन चलाने वाले दोस्त नहीं होते। हुकूमत अपने ख़िलाफ़ खुद लॉन्ग मार्च कर रही है। उनका ये कहना था कि पेट्रोल महंगा होने से हर चीज़ महंगी हो जाती है। लोग आज भी 20,000 में गुजारा करते हैं। सब बनी गाला में नहीं रहते। गरीब अवाम पिस रहे हैं। अवाम जो इमरान खान जोड़ तोड़ में मसरूफ़ हैं। नाअहल और नालायक हुकूमत ने अवाम की जेबों पर डाका डाला। हुकूमत सिर्फ अवाम को तकलीफ़ और दर्द ही दे रही है, इसके सिवा कुछ नहीं। मरियम साहिबा ने जहाँ तक इस वक्त अवाम की जो जज्बात हैं उनकी बहुत भरपूर तरीके से अक्कासी की, लेकिन यहाँ पर एक मामला है, और मामला ये है कि अगर हम देखें तो इन 3 साल के अरसे में हमारी जो अपोजिशन जमातें हैं उन्होंने भी इनफैक्ट मुजरमाना गफलत की है। मुजरमाना गफलत में इस वजह से कह रहा हूँ, ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। मेरे बहुत सारे दोस्त, मेरे बहुत सारे देखने वाले, चाहने वाले शायद इस बात को पसंद ना करें, लेकिन ये हकीकत है। क्योंकि अगर अवामी मसाइल को भरपूर तरीके से उजागर किया जाता नेशनल असम्बली में, सेनेट में, और उसके साथ साथ मीडिया पर, और उसके साथ साथ सड़कों पर, तो आज ये वाले हालात हमें ना होते। लेकिन उस वक्त भी कुछ कंप्रोमाइज़ का मुज़ाहरा किया गया था जिसके नतीजे में आज हमें इस हद तक ज़ुबू हाली का सामना करना पड़ा है। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि इसके अलावा चारा कोई नहीं। इस मीडिया टॉक के अंदर मरियम साहिबा से सवाल हुआ कि राना सनाउल्लाह साहब ने आज फैसलाबाद में मीडिया टॉक करते हुए उनका ये कहना था कि हम इमरान खान की गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ लॉन्ग मार्च करेंगे, और इसके साथ साथ कुछ दिन पहले मौलाना फजलुर रहमान साहब और जब उनकी मुलाकात हुई थी शहबाज शरीफ साहब के साथ, तो उस वक्त उन दोनों का ये कहना था कि अब हमें महंगाई के ख़िलाफ़ और मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ लॉन्ग मार्च करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो इसका जवाब मरियम साहिबा ने दिया कि हमें लॉन्ग मार्च करने की क्या ज़रूरत है, हम क्यों करें लॉन्ग मार्च, हुकूमत अपने ख़िलाफ़ खुद ही लॉन्ग मार्च कर रही है। यानी मेरा जहाँ तक ख्याल है उससे ये लग रहा है कि मुस्लिम लीग नून को शायद इस बात का यकीन है या उनको अंदाज़ा है, क्योंकि ये लोग चूँकि ऊपर से बैठ के तमाम चीज़ों को देखते हैं, इनके राब्ते हमसे ज़्यादा हैं, इनकी सोच हमसे ज़्यादा है, इनका विजन हमसे ज़्यादा है, इनका पर्सपेक्टिव हमसे बहुत ज़्यादा है। इस किस्म के इशारे यकीनी तौर पर मौजूद हैं कि अब इलेक्शन ज़्यादा दूर नहीं। लिहाजा मरियम साहिबा ये समझती हैं या मुस्लिम लीग नून ये समझती है कि अब हमें अपनी क़ुव्वतों को इस तरफ सर्व करने की बजाय हमें फ़ोकस करना चाहिए इलेक्शंस पर, और इलेक्शंस की सिमत में आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि ज़राए इस किस्म के इशारे दे रहे हैं कि इलेक्शन, जो पहले मैं कहता था कि नेक्स्ट ईयर नवंबर में होंगे या नवंबर से पहले होंगे, यानी बजट के बाद होंगे, तो अब इस किस्म के इशारे मिल रहे हैं कि शायद ये जो इलेक्शंस हैं ये कबल अज़ वक्त हो जाएं। फैसलाबाद का जलसा अब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और इस जलसे में मरियम साहिबा का ये कहना है कि वो कुछ अहम खिताबात करेंगी। यकीनी तौर पर वो जो ऐलानात करेंगी अपने खिताब में, इस पर मैं कल आपके साथ डिटेल में गुफ्तगू करूँगा। लेकिन आज आपको जो 10 वजूहात बतानी हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपको बहुत सारे जो इस वक्त सूरत हाल है उससे खासी हद तक आगाही मिल जाएगी। जिस तरह मैंने आपसे गुफ्तगू के आगाज़ में कहा कि इमरान खान साहब का खेल ख़त्म हो चुका है, और इस खेल ख़त्म होने की ठोस वजूहात हैं। आपको मैं कम से कम 8-10 ऐसी वजूहात बताता हूँ जो हालिया दिनों के अंदर हमारे पर्सपेक्टिव में मौजूद हैं, हमारे सामने मौजूद हैं, और इससे हमें
اس فیوچر کو گیس کرنے میں بہت زیادہ آسانی ملے گی۔ پہلی بات، پہلی مرتبہ گزشتہ 3 سال کے اندر ہم نے پہلی مرتبہ دیکھا ہے کہ پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ دونوں کے درمیان جو ہم آہنگی تھی، جو سیم پیج ڈاکٹرین تھی، وہ سیم پیج ڈاکٹرین نہیں ہے، اور ایک تناؤ سی کیفیت ہے، ایک سٹینڈ آف ہے۔ اور یہ سٹینڈ آف اس وقت ہمیں نظر آیا جب عمران خان صاحب کی طرف سے لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم صاحب جو کور کمانڈر کراچی ہیں، ان کی بطور ڈی جی آئی ایس آئی تقرری کے حوالے سے گریز کی صورتحال سامنے۔ یہ گریز کا لفظ میں نے دانستہ استعمال کیا، ذرا نرم لفظ ہے، اس کو استعمال کیا۔ اگرچہ آئی ایس پی آر کی طرف سے 6 اکتوبر کو اس کا واضح طور پر اعلان کیا گیا، لیکن وہ دن سے لے کر اب تک نہ نوٹیفیکیشن آیا، نہ اس حوالے سے کوئی وضاحت سامنے آئی۔ البتہ یہ جو تناؤ ہے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان، یہ دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اور اگر ہم اب بالفرض محال اس کو فرض بھی کر لیں کہ عمران خان صاحب یہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیں گے اور اسی طرح کریں گے جس طریقے سے آئی ایس پی آر نے جاری کیا ہے، لیکن جو جہاز ہے اس کے پیندے میں سوراخ ہو چکا ہے، جو اعتماد ہے وہ ختم ہو چکا ہے، شیشے میں بال آ چکا ہے، اس کے یقینی طور پر نتائج ہوں گے۔ اور اگر میں سیفلی اس کو یہ کہوں کہ ڈیمیج ہیز بن ڈن، جو نقصان پہنچنا تھا وہ نقصان پہنچ گیا ہے، اب اس نقصان کو برج کرنا بہت زیادہ مشکل ہوگا۔ دوسری وجہ، اس سٹینڈ آف کے اندر جو بنیادی فیکٹر ہے وہ ہے آرمی کے اندر ہونے والے تقرر و تبادلے، جو اس سٹینڈ آف کے نتیجے میں عملاً رک چکے ہیں، اور ایسا ہونا ہماری تاریخ کے اندر یقینی طور پر ایک غیر معمولی عمل ہے، کیونکہ ابھی تک وزیر اعظم آفس کی طرف سے نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا، لہٰذا لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم صاحب ابھی تک کور کمانڈر کراچی ہی ہیں۔ جنرل محمد سعید صاحب جنہوں نے کراچی کور کو سنبھالنا تھا، وہ ابھی تک ڈیفینیٹلی جب تک یہ نوٹیفیکیشن نہیں ہوگا وہ چارج نہیں سنبھال سکیں گے۔ جنرل نعمان محمود صاحب کور کمانڈر پشاور کا عہدے پر فائز ہیں، اور ان کا تبادلہ کیا گیا ہے بطور پریزیڈنٹ نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی۔ وہ ابھی تک کراچی پشاور کور میں ہیں، انہوں نے اپنے نئے تعیناتی پر جانا ہے لیکن وہ نہیں جا پا رہے، کیونکہ ان کی جگہ پہ جس نے آنا ہے وہ ہیں لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید صاحب، جو اس وقت ڈی جی آئی ایس آئی ہیں۔ ان کو پوسٹ کیا گیا ہے کور کمانڈر پشاور، لیکن یہ نوٹیفیکیشن نہ ہونے کی وجہ سے نہ صرف یہ تبادلے جن کا میں نے آپ سے ذکر کیا، اس کے علاوہ کئی اور ایسے تبادلے ہیں جو ابھی تک مٹیریلائز نہیں ہو سکے۔ لوگوں کے پاس ٹرانسفر آرڈرز موجود ہیں، لیکن جو صورتحال ہے اس کے مطابق، ان آرڈرز کے مطابق اگلی جگہ پر جانا، اس کے اوپر بہت وہ سوالیہ نشان اس وقت تک بچ چکا ہے، اور یہ فوج کے اندر بھی یقینی طور پر ایک غیر معمولی صورتحال ہے۔ تیسرا نقطہ، تیسری وجہ، بلکہ یہ کہنا چاہیے زیادہ موسم ہوگا، پی ایم آفس کا کہنا تھا کہ ہمیں سمری مل گئی، اور کچھ عرصے تک اس پر خاموشی اختیار کی گئی۔ پھر ایک دن وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات سامنے آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں کہ جناب سمری مل چکی ہے، باضابطہ طور پر اعلان ہو جاتا ہے، اور اس حوالے سے تمام خبریں تمام میڈیا چینلز پر، تمام اخبارات پر، سوشل میڈیا پر یہ چلتی ہیں۔ بعد ازاں کچھ اس حوالے سے بھی خبریں ملتی ہیں دفاعی ذرائع سے کہ جناب کوئی سمری بھیجی نہیں گئی۔ یہ بھی اپنے اندر ایک عجیب سا واقعہ ہے۔ پھر خبر آتی ہے کہ جناب انٹرویوز کیے جائیں گے، اور انٹرویوز کے حوالے سے پھر یہ بات آتی ہے سامنے کہ اس سمری کے اندر کون کون سے 3 نام ہیں، پھر ان 3 نام میڈیا پر آتے ہیں، میڈیا پر چلتے ہیں، ان کی تصویریں بھی چلتی ہیں۔ اس کے بعد یہ خبر آج چھپتی ہے روزنامہ جنگ میں کہ جناب اب انٹرویوز کے فیصلے کو اب مؤخر کر دیا گیا، ملتوی کر دیا گیا، اب انٹرویوز نہیں ہوں گے۔ لیکن اگر ہم اس خبر کو دونوں میں سے کسی ایک چیز کی طرف جائیں اور فرض کر لیں کہ یہ انٹرویوز اگر ہو جاتے تو کیا سین بنتا، تو 3 افسران وزیر اعظم صاحب کے سامنے پیش ہوتے اور وزیر اعظم صاحب ان سے گفتگو کرتے۔ اگر انٹرویو نہ گئے ہم اسے گفتگو کہتے ہیں، گفتگو کرتے تو ان 3 میں سے کسی ایک شخصیت کا انتخاب ہونا تھا ڈی جی آئی ایس آئی کے لیے، اور باقی 2 افراد اس ریس میں سے باہر ہو جاتے۔ اور باہر ہونے کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا لیا جا سکتا ہے، اور اس معاملے کو بھی، اس بات کو بھی جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، اسٹیبلشمنٹ کے حلقے ہیں، ہائی حلقے ہیں، ان کو پسند یہ بات نہیں آئی۔ فہد حسین صاحب ہیں جو جنہوں نے یہ تمام چیز بتائی ہے، ڈان اخبار کے ریزیڈنٹ ایڈیٹر ہیں، یہ ان کا آج کالم چھپا ہے ڈان اخبار میں، یہ اس میں سے جو چیزیں لی ہیں یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ یہ وضاحت بھی زیادہ ضروری ہے۔ اچھا، اب چونکہ نہیں ہو سکا لہٰذا اس کو بھی بہتر نظر سے نہیں دیکھا گیا۔
اب اس سارے سٹینڈ آف کے اندر پی ٹی آئی کے اراکین بہت زیادہ پریشان ہیں، انہیں اپنی کوئی سمت نظر نہیں آ رہی، انہیں سمجھ نہیں آ رہا جائیں کس طرف، اور کچھ اراکین یہ بات پوچھتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں کہ یار کہیں کھیل ختم تو نہیں ہو گیا۔ پانچواں، ذرائع بتاتے ہیں کہ پہلی مرتبہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے جولائی میں وزیر اعظم عمران خان صاحب سے تبادلے کی بات کی تھی جنرل فیض حمید صاحب کی، جسے وزیر اعظم نے کہا تھا کہ یار اس پہ بعد میں بات کرتے ہیں، بھی فی الحال اس کو رہنے دیں۔ پھر اگست کے اندر بات کی جنرل باجوہ صاحب نے، پھر سپٹمبر کے اندر بات کی، جس کو وزیر اعظم نے کہا کہ اچھا اس کو ابھی بعد میں کریں گے بات۔ اب اکتوبر کے اندر دوبارہ آرمی چیف نے بات کی عمران خان صاحب سے، اور ان کو یہ بات بتائی کہ جناب 3 ہمارے اعلیٰ افسران ہیں، وہ اپنی مدت ملازمت پوری کر کے ریٹائر ہونے جا رہے ہیں، لہٰذا اب یہ تبادلے کرنا میرے لیے بہت زیادہ ضروری ہے اور میں اس کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔ وزیر اعظم کو انہوں نے یہ بات بتائی، اور اس کے بعد یہ جو تبادلوں کا نوٹیفیکیشن ہے اس کو جاری کر دیا گیا، اور اب 6 اکتوبر سے لے کر اب تک مکمل طور پر سٹینڈ آف ہے۔ اب اگر ہم 10 دن پہلے چلے جائیں، یا 6 اکتوبر سے پہلے، 5 اکتوبر، 4 اکتوبر، 3 اکتوبر، اس سے پہلے کے دنوں میں چلے جائیں، تو ہمیں اس قسم کے اشارے مل رہے تھے جیسے حکومت نیکسٹ ٹرم کو پلان کر رہی ہے، اگلے 5 سال کے اقتدار کے لیے بھی اپنی تگ و دو کر رہی ہے، جس کے اندر انتخابی اصلاحات، جس کے اندر نیب آرڈیننس کے ذریعے خود کو این آر او دینا اور اس قسم کے دیگر اقدامات شامل تھے۔ لیکن اب اچانک، اور انہوں نے اس بات کا احساس بھی تھا کہ ہم یہ اپنی قانون سازی مکمل کرا لیں گے، اور پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشنز کے اس حوالے سے بھی باتیں سامنے آئیں، اور جوائنٹ سیشن کے لیے ریزولوشن بھی نیشنل اسمبلی سے منظور ہوئی۔ اب اچانک حکومتی حلقوں کو اس بات کا احساس ہے کہ وہ یہ کام نہیں کر سکتے۔ وہ اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ نیشنل اسمبلی کے اندر عمران خان صاحب کی جو گورنمنٹ ہے وہ اتحادیوں کے سر پہ قائم ہے، کولیشن گورنمنٹ ہے، اور حکومت کے 3 میجر اتحادی ہیں، ان میں سے ایک ہے جی ڈی اے، ایک ہے ایم کیو ایم، اور تیسری ہے مسلم لیگ کاف۔ اب اگر اس صورتحال کے اندر یا کسی بھی وجہ سے حکومت کے یہ 3 اتحادی میں سے کوئی ایک اتحادی بھی الگ ہو جاتا ہے تو معاملہ بالکل ہی ختم ہو جاتا ہے، اور حکومت کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں بچتی۔ 7واں نقطہ یہ ہے کہ حکومت کو خود کو بھی اس بات کا احساس ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر بہت سارے اراکین ایسے ہیں جو آزاد حیثیت سے منتخب ہوئے، اور آزاد حیثیت سے منتخب ہونے کے بعد انہوں نے پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کی، اور اس کے علاوہ کچھ ایسے الیکٹیبلز ہیں جو مختلف پارٹیز کے اندر موجود رہتے ہیں، لیکن ان کی لائن اور لینتھ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ساتھ ہی چلتی ہے، اور جہاں جہاں پر وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا جھکاؤ اس طرف ہے تو وہ اس پارٹی کی طرف جھک جاتے ہیں، اس پارٹی کی طرف رجوع کر لیتے ہیں۔ لہٰذا ان حالات میں وہ لوگ جو ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چلتے رہے ہیں، ان کے لیے موجودہ حالات میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہی چلنا وہ پسند کریں گے، وہ بالکل الگ نہیں ہوں گے، اور خاص طور پر وہ اراکین جو آزاد حیثیت سے منتخب ہوئے وہ بھی بہت امپورٹنس اختیار کرتے جا رہے ہیں۔ اب اگر یہ والی وائبز سامنے آئیں کسی بھی صورتحال کے اندر کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو گئی ہے، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ لوگ جو الیکٹیبلز تھے، یا وہ لوگ جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ الائنمنٹ میں رہتے ہیں، یا وہ لوگ جو آزاد حیثیت سے منتخب ہو کے آئے ہیں، وہ پی ٹی آئی کو کس حد تک تگنی کا ناچ نچا سکتے ہیں۔ لہٰذا ہم کسی بھی طرف سے اس صورتحال کو پکڑیں، اس کا کنکلوژن جسی بھی طریقے سے مرضی کریں، ہمارے لیے یہ بات کو سمجھنا بہت زیادہ مشکل نہیں ہے کہ پارٹی از اوور، اس سے زیادہ کوئی اور بات نہیں کی جا سکتی۔ اب ہم اگر اپوزیشن کی طرف آئیں تو اپوزیشن کی طرف ہمارے لیے جو راستے ہیں وہ بڑے کھلے ڈولے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ اس وقت جو پی ایم ایل این ہے وہ ہمیں ڈرائنگ بورڈ کے اوپر بہت زیادہ واضح انداز میں نظر آ رہی ہے، اور جو تبدیلی ہے، اگر ان ہاؤس تبدیلی کی بات کریں تو وہ ممکن نہیں ہے، چاہے پنجاب ہے چاہے مرکز ہے، جہاں پر مسلم لیگ نون کی شمولیت نہیں ہوگی۔ لہٰذا اس پورے کھیل کے اندر اس وقت مسلم لیگ نون ہی کے پاس وہ ترب کا پتہ ہے جو عمران خان صاحب کو اقتدار میں رکھ سکتا ہے یا عمران خان صاحب کو اقتدار سے نکال سکتا ہے، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ مسلم لیگ نون اس ترب کے پتے کو کس طرح استعمال کرتی ہے، کس حد تک استعمال کرتی ہے، کب استعمال کرتی ہے، کس طریقے سے حکومت کو کمزور کرنے کا فیصلہ کرتی ہے۔ یہی سب سے امپورٹنٹ نقطہ ہوگا اس سارے معاملے میں۔ اب اگر پی ایم ایل این اپنے کارڈز کو اچھے طریقے سے استعمال کر لیتی ہے تو وہ جو دباؤ جس کا ذکر کرتی ہیں مریم نواز صاحبہ، جن کا جو ایک
जुमला है जो मैं बार बार कई मरतबा भी आपके सामने इस्तेमाल कर सकता हूँ किया है, पावर टॉक्स टू पावर। तो वो बारगेनिंग पोजीशन जो मुस्लिम लीग नून ख़ासतौर पर मरीम नवाज़ साहब और नवाज़ शरीफ साहब चाहते हैं, वो बारगेनिंग पोजीशन उनके हाथ में ना सिर्फ आ जाएगी बल्कि वो बहुत हद तक बहुत अगली बारगेन करने के लिए भी सामने होंगे, और उस वक्त उनकी जो बारगेनिंग पोजीशन है चूँकि बेहतर हो जाएगी, लिहाजा उनके लिए जो मुस्तकबिल का मंजरनामा है उसके अंदर गुंजाइशें बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाएंगी। और इसका इजहार किया है मरीम साहबा ने आज अपनी मीडिया टॉक के दरमियान, जब उनसे पूछा गया कि वो लोग जो मज़ामत के हवाले से ज़रा थोड़े से खौफज़दा थे, उनके बारे में आपकी क्या राय है। डेफिनेटली उनका इशारा ख्वाजा आसिफ साहब, राना तनवीर साहब और शहबाज शरीफ साहब से ज़्यादा कुर्बत रखने वाले अरकान असम्बली की तरफ था। तो मरीम साहबा का वाज़ेह और दो टोक जवाब था। उनका ये कहना था कि अब वो लोग जो खौफज़दा थे उनको भी इस बात का अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि डरने की कोई बात नहीं है, और आप देखेंगे कि वो बहुत जल्द हमारे साथ हमारी जद्दोजहद के अंदर मौजूद होंगे और आगे बढ़ने के लिए तैयार होंगे। लिहाजा इस वक्त ये जो नकात मैंने आपकी खिदमत में पेश किए हैं, इनसे जो सूरत हाल जो हमारे सामने पिक्चर है वो वाज़ेह होती है कि हम जिस तरफ से घूम फिर के देख लें, इस जहाज़ में यानी पीटीआई की गवर्नमेंट के जो जहाज़ है इसके पैंदे में ना सिर्फ सुराख हो चुका है बल्कि इसके अंदर जैसे जैसे वक्त गुजरेगा पानी भरता रहेगा। और मेरा नहीं ख्याल कि अब कोई डैमेज कंट्रोल की कोई सूरत बन सकती है, या डैमेज को कंट्रोल किया जा सकता है या रिपेयर किया जा सकता है। ये जो लॉस है ये इररिपेयरेबल। अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।